آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِنْ اور اگر أَحَدٌ کوئی من المشرکین مشرکوں میں سے استجارک آپ سے پناہ مانگے فاجرہ تو آپ اسے پناہ دے دیں۔ فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ، یعنی ان کی مدت گزرنے کے بعد اگر کوئی مشرک جس سے تمہارا کوئی عہد نہیں تم سے درخواست کرے کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دے دو تو اسے پناہ دے دو، اور اگر آیا ہی اسلام کو سمجھنے یا اپنے شبہات دور کرنے کے لیے تو اسے بدرجہ اولا پناہ دینی چاہیے۔ اب اگر وہ اسلام لانے کے لیے آمادہ نہ ہو اور اپنے ٹھکانے پر واپس جانا چاہے تو تم اس سے اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو، کیونکہ ان لوگوں کو اسلام کی حقیقت معلوم نہیں۔ ممکن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر ان کا معاشرہ اخلاق و کردار دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، پھر جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے تو دوسرے مشرکین کی طرح اسے مارنا اور قتل کرنا جائز ہے، اس سے پہلے جائز نہیں۔ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے اور کوئی بھی مسلمان ہو وہ کافر کو پناہ دے سکتا ہے، خواہ مسلمانوں میں اس کی حیثیت معمولی ہو، اور تمام مسلمانوں پر یہ پناہ پوری کرنا لازم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک کو پناہ دی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اسے پناہ دی جسے تم نے پناہ دی، ہم نے اسے امان دی جسے تم نے امان دی، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سنے کلام اللہ اللہ کا کلام۔ فرمایا حتیٰ یسمع کلام اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کو پناہ دینے سے اصل مقصود دعوت دین، قرآن سنانا اور اسلام کا تعارف کروانا ہے۔ پھر اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو تو انہیں جلدی رخصت کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ اپنے اڈے بنا کر جاسوسی کرنا شروع کر دیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ ثم پھر ابلغوا آپ پہنچا دیں اس کو مأمنہ اس کی جائے امن میں، اس کے ٹھکانے میں۔ اس آیت میں مذکور حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اسے اپنی حفظ و امان میں رکھو، اور تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے۔ ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے، لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے، جب تک وہ اپنے مستقر تک بخیریت واپس نہیں پہنچ جاتا۔ اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی پناہ کے طلبگاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں، ممکن ہے اللہ اور رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں اور مسلمانوں کا اخلاق کردار وہ دیکھیں تو اسلام کی حقانیت صداقت کے وہ قائل ہو جائیں اور اسلام قبول کر کے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافر امان طلب کر کے مدینہ آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق کردار کے مشاہدے سے اسلام کے سمجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے بے شک وہ قوم لوگ ایسے ہیں کہ لا یعلمون نہیں علم رکھتے۔
اس سے دعوت دین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ان کے درمیان آ کر رہیں اور دین کو سمجھیں، شاید ان کے لیے ہدایت کا باعث ہو۔ اس آیت میں خاص طور پر کلام اللہ کے سننے کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس زمانہ میں علم کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ سننا اور سنانا تھا، اور پریس اور لٹریچر کا دور نہیں تھا۔ ہمارے عہد کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی لٹریچر اور قرآن مجید کا ترجمہ غیر مسلم بھائیوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مختلف قوموں کی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان ملکوں کو غیر مسلم ملکوں کے شہریوں کو ویزا فراہم کرنا چاہیے اگر وہ دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کسی اسلامی ملک میں آنا چاہیں۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمانوں کی آبادی میں آئے تو اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم یا مسلمان کسی دین سے واقف مسلمان سے دین کے بارے میں کوئی بات دریافت کرے تو اس شخص پر واجب ہے کہ اس کی رہنمائی کرے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مشرک کو امان مانگنے پر امان دینا اور اس کو اسلام سمجھانا چاہیے، یعنی اگر کوئی مشرک 4 ماہ کی معینہ مدت کے اندر یا بعد میں پکڑ دکڑ کے دوران یہ درخواست کرے کہ مجھے اسلام کی تعلیم پوری طرح سمجھا دو، تو اس کی اس درخواست کو رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے ہاں پناہ دو تاکہ دوسرا کوئی مسلمان بھی اسے تعرض نہ کرے، کوئی تکلیف نہ دے۔ پھر اسے اسلام کے اصول و ارکان اور اسلام کے حقائق پوری طرح سمجھا دو۔ پھر بھی اگر وہ اسلام نہیں لاتا اور معاندانہ روش اختیار کرتا ہے تو وہیں اسے قتل نہ کرو بلکہ اسے اس کی حفاظت کے مقام پر پہنچا دو۔ پھر اس کے بعد تم اس سے وہی سلوک کر سکتے ہو جو دوسرے مشرکوں سے کرنا چاہیے۔ یہ رعایت اس لیے دی گئی کہ کسی مشرک کے لیے اتمام حجت کا عذر باقی نہ رہے۔ پناہ یا امان بھی دراصل ایفائے عہدی کی ایک قسم ہے، جس میں پناہ لینے والے کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ پناہ دینے والا اس کی جان و مال کی دشمنوں سے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور وہ خود بھی اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے گا۔ مسلمانوں کا اس قسم کا ایفائے عہد یا امان کی پاسداری اس قدر زبان زد تھی کہ دشمن نے بعض مسلمانوں کی کسی واقعے سے لا علمی سے فائدہ اٹھا کر امان حاصل کر لی اور عظیم فائدے حاصل کیے، اور مسلمان جو پناہ دے چکے تھے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ امان مکر و فریب سے حاصل کی گئی ہے، اپنا نقصان اٹھا کر بھی اس عہد کو پورا کیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ اگر صرف ایک مسلمان خواہ وہ آزاد ہو یا غلام یا عورت ہو کسی کو پناہ دے دے تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے امان سمجھی جائے گی۔ چنانچہ خوزستان یعنی ایران کی فتوحات کے سلسلے میں ایک مقام شابور کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایک دن شہر والوں نے خود شہر پناہ کے دروازے کھول دیے اور نہایت اطمینان سے اپنا کام کاج میں لگ گئے۔ مسلمانوں کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی، سبب پوچھا تو شہر والوں نے کہا کہ تم ہم کو جزیے کی شرط پر امان دے چکے ہو، اب کیا جھگڑا رہا؟ واضح رہے کہ جزیے کی شرط پر امان کا وقت جنگ شروع ہونے سے پہلے ہے، دوران جنگ یا فتح کے بعد نہیں۔ سب کو حیرت تھی کہ امان کس نے دی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ غلام نے لوگوں سے چھپا کر امن کا رقعہ دیا ہے۔ ابو موسیٰ اسلامی سے پسالار نے کہا کہ غلام کی امان حجت نہیں ہو سکتی۔ شہر والے کہتے تھے کہ ہم آزاد غلام نہیں جانتے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے اور جس کو اس نے امان دی تمام مسلمان امان دے چکے۔ مسلمانوں کی اس راست بازی اور ایفائی عہد کی بنا پر دشمن دھوکہ دے کر بھی امان حاصل کر لیتے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں عیسائی دنیا کی صلیبی جنگوں میں امان کا قصہ بھی سن لیجئے۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد طرابلس کے مسلمان بادشاہ نے کاؤنٹ بوہیمنڈ کا پیغام بھیجا کہ وہ معاہدہ کرنے کو تیار ہے، اور ساتھ ہی 10 گھوڑے اور سونا بھی خیر سگالی کے طور پر بھیجا۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب کاؤنٹ امان دے چکنے کے بعد پورے شہر کے زن و مرد کو موت کی گھاٹ اتار رہا تھا۔ بوہیمانڈ نے ترجمان کے ذریعے مسلمان امیروں کو بتایا کہ اگر وہ صدر دروازے کے اوپر والے محل میں پناہ لے لیں تو ان کو، ان کی بیویوں، ان کے بچوں کو پناہ دے دی جائے گی،
اور ان کا مال واپس کر دیا جائے گا۔ شہر کا ایک کونا بھی مسلمانوں کی لاشوں سے خالی نہ تھا اور چلنا پھرنا دشوار ہو گیا تھا۔ بوڑھے مارڈ نے جن کو پناہ دی تھی ان کا سونا چاندی اور زیورات ان سے لے لیے اور ان میں سے بعض کو تو مروا دیا اور باقی ماندہ کو انطاکیہ میں غلام بنا کر بیچ ڈالا تھا۔ پہلی صلیبی جنگ صفحہ 45 باحوالہ جہاد از بریگیڈیئر گلزار احمد صفحہ 267۔ بہرحال اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی مشرک مولد کے مہینے گزرنے کے بعد آپ سے پناہ مانگے تاکہ آپ سے توحید کے مسائل اور قرآن پاک سنیں جس کی آپ دعوت دیتے ہیں تو اسے پناہ دے دیں حتیٰ کہ وہ اللہ عز و جل کا کلام سنیں اور اسے معلوم ہو جائے کہ ایمان قبول کرنے کی صورت میں اسے کیا ثواب ملے گا اور کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے اس پر کیا عذاب ہوگا، اور اگر ایمان نہ لائے تو پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں۔ یہ اس لیے کہ وہ بھی اللہ عز و جل کی دین اسلام اور اس کی حقیقت کو جانتے نہیں، تو انہیں امن دینا بھی حکمت ہے تاکہ اللہ عز و جل کا کلام سنیں اور سمجھیں۔ آیت وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 5 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، جس کافر کو امان دی گئی وہ ذمہ کافر کی طرح دارالاسلام میں محفوظ ہے کہ نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ اس کا مال چھینا جائے گا۔ نمبر 2، جس کافر کو امان دی گئی اسے ہمیشہ دارالاسلام میں رہنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 3، اگر وہ مومن یا ذمہ نہ بنے تو امن کی مدت گزر جانے کے بعد اسے سلامتی کے ساتھ دارالاسلام سے نکال دیا جائے۔ نمبر 4، جس کافر کو امان دی گئی اسے اسلام کی تبلیغ کی جائے شاید وہ ایمان لے آئے۔ نمبر 5، اسی آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کفار کے لیے تبلیغ دین کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کو سنیں، دیکھیں اور سمجھیں۔ بہت سے کفار اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ انہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا نہیں ہوتا، اور جب کبھی ان کو کہیں کچھ سننے کا موقع ملتا ہے تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا کتابوں کے ذریعے، آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات سیکھنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے چاہیے۔ یا اللہ کریم، شرک اور کفر کو جیسا عرب کی سرزمین سے آپ نے مٹا دیا اور کافروں کے وجود سے سرزمین کو پاک فرما دیا، اب بھی جہاں جہاں کافروں نے سر اٹھا رکھا ہے اور اہل اسلام کو اذیت پہنچا رہے ہیں، یا اللہ کریم کفر کی طاقت کو ملیے میٹ فرما دے اور ان کی قوت کو پاش فرما دے، ان کی جمعیت میں افتراق ڈال دے اور ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دے اور ان کو دنیا میں بھی ذلیل فرما دے اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما، قرآن پاک کا فہم عطا فرما اور قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔